سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين، بجاه الرحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 90 of سورہ بقرہ سے آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی تدبر قرآن کے کلاس الحمدللہ، اور ہم اب الحمدللہ ہم نے اس مبارک آیت نمبر 90 کا الحمدللہ ہم نے روٹ ورڈ بھی آپ کو بتا دیے، اور اس کا عربک انالیسس بھی کر لیا. الحمدللہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تشریح اور تفسیر قرآن بالقرآن. میری محترم یہاں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا بئسا، یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایک فعل استعمال کہ اس کو کہتے ہیں فعل الذم. کسی چیز کو اگر ناپسند کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے بس یہ ورب یوز کیا جاتا ہے فعل الذم. ٹھیک، اس کے مقابلے میں میرے محترم آتا ہے فعل المدح. مدح کرنا، تعریف کرنا، وہ ہے نعمہ. وہ نعمہ ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نعم المولا و نعم النصیر. جی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ نعمہ اس کو کہتے ہیں فعل مدح، فعل المدح. اور یہ فعل الذم ہے، الذم ذال اور میم، اردو میں کہتے ہیں مذمت، وہی عربی صحیح لیا گیا ہے. اچھا، بتایا تھا آپ کو میرے محترم اس فعل ذم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، المخصوص بالذم، اور اس کا فاعل بھی ہوتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مخصوص جس سے مراد ہے، کون مراد ہے، اور پھر اس کے بعد اس فعل کا فعل الذم کا ایک فاعل بھی ہو. جس سے میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ کہتے ہیں بئس الرجل، جی بئس الرجل حامد، تو بئس یہ فعل الذم ہے، الرجل جو ہے یہ مخصوص ہے، وہ آدمی، اور حامد اس کا فاعل ہے. اچھا،
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے جی، کیوں؟ یہ فعل مذمت ہے۔ اب یہاں دیکھیں صرف ایک فعل اور کچھ نہیں کہا گیا میرے محترم۔ یہاں بتایا تھا آپ کو میرے محترم، ما جو ہے، ما یہ کیا ہے میرے محترم؟ یہ اس کا فاعل ہے۔ دیکھو اصل میں جملہ ہے بئس الرجل الکافر، تو ما جو ہے یہ وہ الکافروں کی طرف جا رہا ہے، یا المذنب گناہ کرنے والا۔ ٹھیک ہے صاحب، رائٹ۔ پھر ہم نے بتایا تھا آپ کو اشتروا، شین را اور یا ہے، سر میں شا را یا ہے، معذرت شرا یشری، جی شرا یشری، تو یہ را ہے، شا را یا ہے، ٹھیک۔ شرا کا مطلب عربی زبان میں میرے محترم کیا ہے؟ عربی زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے آگ کے لیے، شرت النار یعنی علت وانتشرت، جب آگ بلند ہو جاتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے، اس کے لیے اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں شرع۔ اصلاً یہ آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعد میں میرے محترم پھر ہم اس کو لے گئے اشترا، افتعل کی وزن پر، یہ ثلاثی مزید ہے، افتعل، الف اضافی ہے اور تا اضافی ہے، تو ہو گیا اشترا، اشترا۔ اشترا کا مطلب بتایا آپ کو کیا؟ قصدن، ارادتن، کسی چیز کو خریدنا یا بیچنا۔ بتایا آپ کو لفظ شرا جو ہے دونوں میننگ میں استعمال ہوتا ہے، جی جی، خریدنے کے لیے اور فروخت کرنے کے لیے بھی۔ تو اب یہاں دیکھیں کیا لنک آ گیا، آگ پھیلتی ہے، بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ خرید و فروخت کا عمل آپ پروان چڑھاتے ہیں تو یقیناً پھر وہ چیز پھیلتی ہے نا صاحب، جی جی۔ آپ جتنی چیز کو خریدیں گے اتنا وہ فیمس ہوگی، جتنا چیز کو آپ بیچیں گے اتنی چیز فیمس ہوگی، عام ہوگی، اسی لیے لفظ یہاں استعمال کیا گیا۔ اچھا، قصدن اور قصد اور ارادہ بھی آ گیا، انٹینشن آ گئی، تو فرمایا گیا اشتروا قصدن ارادتن، انہوں نے اس کام کو کیا۔ جی اب بتائیں گے آپ، بھی اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، اشتروا بھی خریدا اس کے ذریعے سے، جی۔ اب یہاں یہ با جو ہے، یہ با جو ہے یہ با السببیہ ہے، جی، با السببیہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرے محترم کی یہ با کا مطلب کیا ہے بتائیں گے بھی آپ کو۔ یہ با جو ہے میرے محترم یہ معاوضے کے لیے آتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے فرسٹ بک میں، سیکنڈ بک میں پڑھا تھا، جب آپ سے کہا تھا پرچیزنگ کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو آپ کہیں کم ثمن القلمی، کم کتنی، ثمن قیمت، القلمی قلم کی کتنی قیمت ہے نا صاحب، رائٹ۔ دوسرا جو ہم نے لیا تھا سیکنڈ بک میں، یہ کم ثمن، فرسٹ بک میں دوسرا ہم نے کیا لیا تھا بتایا تھا آپ کو، دوسرا طریقہ ہے بکم ہذا، بکم بھی لگا دیں گے، اور یہاں وہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں، اشارہ کر دیں گے، لے بھی سکتے ہیں آپ کے بکم القلم، کتنے کا ہے قلم، تو یہ بھی جو ہے میرے محترم یہ آ جائے گا ہاؤ مچ، ہے نا۔ اچھا بتایا آپ کو اگر کوشچن میں بکم آ رہا ہے تو جواب میں بھی ضرور آئے گا۔ تو میرے محترم یہ با جو ہے اس کو کہتے ہیں با السببیہ بھی کہا جاتا ہے میرے محترم، اور اس کو کہتے ہیں با المعاوضہ، المعاوضہ عوض کے بدلے میں، سببیہ بھی کہتے ہیں اور المعاوضہ
عاوض يعاوض عوض سے نکلا ہے. باب المعاوضہ، اس میں قیمت آتی ہے، پرچیزنگ کس کے ذریعے کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ با آتی ہے. اچھا، اس کو اس میں لکھ رہی میرے محترم. آتے ہیں سورہ التوبہ، تفسیر قرآن بالقرآن، سورہ التوبہ سو نمبر 9 ہے میرے محترم. اور آئیے الحمدللہ آیت نمبر آ گئی، آیت نمبر ہے 53. ماشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی 53. یہ دیکھیے، کھول لیجیے 53 9 کی سورہ توبہ کی. فرمایا ان اللہ اشترى، بے شک اللہ تعالی نے خرید لیا. یا خرید لیا یہ کہیں گے، بیچنا نہیں آ سکتا نا، نہ، خرید لیا، پرچیز کر لیا اللہ تعالی نے. کن سے؟ من المؤمنین، اہل ایمان سے خرید لیا. کیا خرید لیا صاحب؟ انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، ان کے مالوں کو. اللہ تعالی نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیا ان سے. ٹھیک ہے، کس چیز کے معوض؟ معاوضہ کیا دیا؟ قیمت کیا دی میرے محترم؟ قیمت کیا دی؟ فرمایا بیا، یہ دیکھیں بی آگئے، بِأَنَّ لَهُمْ، بعوض، یہاں دیکھیے یہ باء المعاوضہ آگئے، المعاوضہ. بِأَنَّ لَهُمْ، اس عوض میں کہ بے شک ان کے لیے، لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کے لیے جنت ہے. یعنی جنت کے عوض. ابھی عوض کہاں سے آ گیا؟ اس بات سے آیا ہے میرے محترم. جی جی، جنت کے عوض یعنی جنت کے بدلے میں. جی، جنت کے عوض، جنت کے بدلے، قیمت یہ دی ان کو. ٹھیک ہے، سمجھ آگے میرے محترم. اچھا، اسی لیے اب یہاں میرے محترم جب آ رہا ہے جی اشتروا بہ، اس کے ذریعے سے، بہت بڑا بہت برا ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے، بھی اس کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے میرے محترم؟ جی، حالانکہ اس کا بیان ابھی آ رہا ہے، مگر یہاں بھی کس کے ذریعے سے؟ یقیناً میرے محترم نافرمانی کے ذریعے سے. بکفرہم، بھی ہی کدھر جا رہا ہے؟ ان کے کفر، ان کا حق کا چھپانا، ان کا انکار کرنا، یہ سب آ رہا ہے. گزشتہ آیات میں یہی ہے نا، آیت نمبر 89 میں یہی تو چل رہا تھا. اللہ فرما رہے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. تو یہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے، کفر کی بات ہو رہی ہے، حق کو چھپانے کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا بہت برا ہے وہ جس سے انہوں نے اپنے آپ کو، یہاں دیکھیں ہم خریدیں گے نہیں کہیں گے نا، انہوں نے بیچا اپنے آپ کو. اس کی عوض، کس کی عوض میرے محترم؟ بیچا انہوں نے اپنے آپ کو میرے محترم. اللہ معاف فرمائے، کس کے عوض؟ کفر کے عوض، نافرمانی کے عوض، یعنی معاذ اللہ عذاب کے عوض. اور اس کی وضاحت کے لیے آپ کو بتایا تھا، الحمدللہ ہمارے ساتھ آئے گی آیت الحمدللہ عن قریب انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ میں ہی. وہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں، دیکھیے اولئک الذین اشتروا، وہ لوگ ہیں. بتایا تھا آپ کو 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی ہی، بتایا تھا آپ کو 174 اور 175 دونوں میں ہی بات آ رہی ہے. دیکھیے اولئک الذین اشتروا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا، خریدا نہیں، فروخت کیا، یا یہاں ہم کہہ سکتے ہیں خریدا جی گمراہی کو ہدایت کے عوض. یہاں دیکھیے یہاں بھی ضرور آ رہا ہے. جہاں بھی خرید و فروخت کی بات ہوگی وہاں بھی ضرور آئے گا، باء المعاوضہ لازم. اچھا، والعذاب بالمغفرہ،
اور انہوں نے خریدا عذاب کو مغفرت کے عوض. تو آگے نا میرے محترم، تو انہوں نے یہاں جب تفسیر قرآن بالقرآن سے اٹھائیں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ بہت برا ہے جس کی ذریعے سے انہوں نے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. کس چیز سے بیچا اپنے آپ کو؟ اللہ کا عذاب لے کر بیچا، گمراہی لے کر بیچ دیا، گمراہی لے کر بیچ دیا. حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ صاحب وہ بیچتے یا خریدتے، ہدایت کو خریدتے اور بیچتے عذاب کو، مگر انہوں نے بیچا ہدایت کو اور خریدا عذاب کو، الٹا کیا معاذ اللہ. یہ ہوتا رہا ہے میرے محترم، انسان سے یہ غلطی ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی. اگر میرے محترم ہم سب کے سامنے جس طریقے سے ہماری روایات میں بتایا گیا، پیدا ہوتے ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہو قتل ہونے کے لیے، مرنے آئے ہو، تو صاحب پھر پیدا کیوں کیا گیا تھا اگر قتل کرنے آئے ہیں یا مرنے ہی آئے ہیں؟ یہ انتہائی نیگیٹو اپروچ ہے میرے محترم، اس کا اثر نیگیٹو پڑتا ہے انسان پر، یہ فطری عمل ہے. تو میرے محترم اگر یہ بتا دیا جاتا کہ آلریڈی میرے محترم آپ سولڈ ہیں، آپ الحمدللہ بک گئے ہیں، اللہ نے خرید لیا ہے آپ کو، تو ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا کہ اللہ نے خریدا، کس چیز کے عوض خریدا؟ جب بتایا جاتا مجھے کہ آپ کی قیمت اللہ تعالی نے جنت لگائی ہے، آپ کی قیمت جنت لگائی ہے، تو پھر میں جنت کی نہیں فکر کرتا؟ اگر بتا دیا جاتا کہ اللہ تعالی نے یہ ڈیل کر چکے ہیں، اللہ تعالی مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جان اللہ تعالی نے خرید لیے ہیں جنت کے عوض. کیا اشارہ ہے میرے محترم کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا اصل مقام جنت ہے، اسی کی فکر کیجئے. یعنی دنیا میں آپ مت پھنستے چلے جائیے، دنیا کو ہی اپنی ڈیسٹینی مت قرار دے دیجئے. یہ ٹیمپرری مرحلہ ہے، گزر جائیں گے، آپ کو آگے جانا ہے. تو اگر وہ تصور دیا جاتا میرے محترم تو پھر شاید انسان کوئی اور خرید و فروخت میں نہ پڑتا، پھر نہ وہ اپنی جان کو کسی اور کی نہیں بیچتا، نہ اپنے مال کو کسی اور کی نہیں بیچتا. وہ کہتے میرے اختیار نہیں ہے صاحب، نہ یہ جان میری ہے نہ یہ مال میرا ہے، یہ سب سول ہو چکا ہے، بک چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مجھ سے. دیکھا آپ نے کتنا فرق پڑتا، مگر ایسا نہ ہو سکا. بہرحال اچھا تو پتہ چل گیا بھی، یعنی گمراہی اور عذاب سے. تفسیر قرآن بالقرآن آ گئی واضح. بہت برا ہے وہ جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. کس کے عوض بیچا؟ انہوں نے بیچا ہے اپنے آپ کو کس کے عوض؟ گمراہی اور عذاب کے عوض. معاذ اللہ، معاذ اللہ. ٹھیک ہے، انفسہم، اپنی جانوں کو، اور بتایا تھا انفس نفسن کی جمع ہے، نفسن، انفس اس کی جمع ہے. اور بتایا تھا آپ کو میرے محترم یہ ایک ہے نفس اور ایک ہے نفوس.
فا پر اگر زبر آئے گا تو نفسا اس سانس کو کہتے ہیں، یہ اکسیجن جی، اور نفسا قیمتی چیز کو کہتے ہیں جی۔ تو نفسا میرے محترم اس سانس کو کہتے ہیں، یہ جو سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، پھر میرے محترم اس کا اطلاق ہو گیا انسانی جسم پر۔ حالانکہ نفس میرے محترم یا سانس جو ہے، جس کو آپ روح بھی کہہ سکتے ہیں، سول بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک پارٹ ہے انسانی باڈی کا، فل تو نہیں ہے۔ انسان کی ایک فزیکل باڈی ہے اور ایک نفس ہے یا روح ہے میرے محترم۔ یہ بہت بڑا اختلاف ہمیشہ ڈیبیٹ چلی آ رہی ہے، روح النفس کیا ہے، سبوں نے اپنی اپنی تباہ آزمائی کی ہے میرے محترم۔ بہرحال تو یہاں فرمایا اپنی جانوں کو، تو یہاں نفس کا مطلب جان لے لیں گے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو جی فروخت کر دیا گمراہی معاذ اللہ اور عذاب کے عوض۔ اس نے یہاں مذمت اب کس کی آ گئی دیکھیے، بئس بہت برا ہے جی، العمل یہ عمل یہ ہو گیا مخصوص، اور یہ کیا ہو گیا، الضلالت بہت برا ہے عمل، کون سا، گمراہی۔ ٹھیک ہے صاحب، اچھا اب اللہ تعالی نے اس بات کی وضاحت کری، وضاحت کر رہے ہیں اللہ تعالی کہ گمراہی کیسی، گمراہی میں کیا کیا ہے انہوں نے، گمراہی کو کھولا جا رہا ہے میرے محترم، اور جس سے آغاز کسی کا، ان یکفروا کہ وہ کفر، کہ وہ حق کو چھپا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ بتایا آپ کو ان اور فعل مضارع جب آتے ہیں ایک ساتھ، یہ ان دیکھیں حرف مضارعہ ہے، اس نے کیا کیا ہے صاحب، نون گرا دیا، اصل میں ان یکفرون تھا، یکفرون نون لگا ہوا تھا، ان آیا تو نون گر گیا، افعال خمسہ میں جو ہے نون گر گیا، ٹھیک۔ اب ان اور فعل مضارع دونوں مل کر یہ مصدر مؤول بن گیا، اور مصدر مؤول سے جملہ اسمیہ اسٹارٹ ہوتا ہے، تو ان یکفروا یہ مصدر مؤول ہے، فی محل رفع مبتدا، بتایا تھا آپ کو یہ مبتدا ہے، نیا جملہ اللہ تعالی آغاز کر رہے ہیں، ٹھیک۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، گمراہی کیا ہے، انہوں نے جو گمراہی کو جی خرید لیا ہے وہ کیا ہے، کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے بما انزل اللہ، بی with یا ساتھ with ما جو انزل اللہ جو اللہ تعالی نازل فرمایا ہے، وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کو چھپا رہے ہیں۔ سارا مسئلہ یہی تھا میرے محترم۔ آج کس کو چھپایا جا رہا ہے میرے محترم، کتاب الہی کو، کتاب الہی کی تعلیمات کو چھپایا جا رہا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، روایات کی دین کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، انجانے میں وہی کچھ ہو رہا ہے میرے محترم، انکار اور حق اور یقین چھپایا جا رہا ہے تعلیمات الہی کو، نہ وہ کسی کو نہیں بتاتے کہ کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ تو یہی کرتا رہا ہے انسان۔ ابھی آئے گی ان کی مثال کیا ہے، جی آپ کو بتایا تھا میرے محترم، جی ابھی آئے گا میرے محترم، اللہ تعالیٰ کن کی بات کر رہے ہیں، یہ آئے گا ہر انسان کی میرے محترم، جی ہر انسان کی جو یہ عمل کر رہا ہے،
گمراہی کیا ہے بتا دیا. گمراہی کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیمات سے منہ پھیرنا، یہ ہے گمراہی. اس کو کوئی گمراہی قرار دیتا ہی نہیں ہے. ہاں، روایات کو نہ ماننا سب سے بڑی گمراہی ہے. اگر روایت کسی کتاب میں آ گئی ختم، تو روایت کو ماننا، بھلے وہ روایت کتنی ہی غلط ہو، معاذ اللہ، کتنی ہی شرمناک روایت ہو، کتنی ہی اس میں میرے حبیب، میرے آقا، سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو رہی ہو، کوئی حرج نہیں. اب آپ دیکھیے، یقیناً ان روایات کو معاذ اللہ کتب احادیث میں داخل کیا گیا، اسلام کو، دین کو بدنام کرنے کے لیے. میرے محترم کہتے ہیں کہ میرے حبیب، میرے آقا، سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودکشی کرتے تھے، خودکشی کرنے جاتے تھے. جی، پہاڑی پہ چڑھ گئے، اب اپنے خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں. جناب جبریل آ کے ان کو روکتے ہیں کہ رک جائیے، پھر رک جاتے ہیں، پھر ارادہ کرتے ہیں خودکشی کا، پھر جبریل امین ان کو روکتے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت بنا دی میرے محترم. اب اس کا کیا اثر پڑے گا مجھ مسلمان پر؟ میں کہوں گا صاحب، اگر بے نبی خودکشی ارادہ کر سکتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، تو میں بھی کر لیتا ہوں. اتنا بڑا عمل ہے تو، یا اتنا بڑا معاذ اللہ شیطان، یہ کتنی بڑی توہین کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یعنی شیطان اس قدر حاوی ہو جاتا تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر. سوچئے، مگر سوچنے تو نہیں دیتے. بس مقدس ہیں تمام روایات، معتبر ہیں، مقدس ہیں، بس. مگر یقیناً قرآن کی کوئی بات ان کی نظر میں بالکل مقدس نہیں. آپ جتنی روایتوں کو منسوخ، جتنی آیتوں کو منسوخ قرار دے دیں، کوئی حرج نہیں. کہہ دیں سب منسوخ ہو گیا، آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، کہیں گے ویل ڈن، بہت اچھا. آپ کے سامنے ہے. کتنے لوگ ہیں میرے محترم جو کہتے ہیں مدنی آیتیں اور سورتیں سب منسوخ ہو گئیں، اب ہم مکی دور میں ہیں. صبر کی تمام آیتیں منسوخ ہو گئیں، اب وہ قابل عمل نہیں ہیں. بس قرآن میں ہیں مگر عمل کی نہیں ہیں. جس سے چاہیں پوچھ لیجئے، ان کو کوئی کچھ، وہ منکر قرآن نہیں، وہ واجب القتل بھی نہیں. مگر اگر کوئی بیچارہ ایک حدیث کا انکار کرتے، وہ منکر حدیث، واجب القتل، وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں منسوخ ہو گئی یہ حدیث. نا 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 نا، حدیث کہیں منسوخ نہیں ہوتی. قرآن منسوخ ہو جائے پورا کا پورا، فرق نہیں ہے. روایت، حدیث منسوخ نہیں ہو سکتی. بہرحال تو میرے محترم، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے. انہوں نے چھپانا شروع کیا، اور ابھی ہم لے چکے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. چھپاتے ہیں میرے محترم. یہ سب باتیں آپ کے ساتھ میں کہہ چکا ہوں. دیکھیے کس طریقے سے وار کرتے ہیں میرے محترم. 3 عظیم وار ان کے معاذ اللہ. نمبر 1 ہم لے چکے ہیں، آئے گا ہمارے ساتھ. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. سب سے پہلا وار، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اضافے کرتے ہیں کتاب الہی میں، اپنی مرضی کی ٹرانسلیشن، اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن اضافی لکھتے ہیں. چلیے صاحب. ثم یقولون ھذا من عند اللہ. پھر کہتے ہیں کہ صاحب یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. صاحب اپنے اندر اخلاق جرت پیدا کریے، کہیے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں. مگر یہ تصور دیا گیا کہ صاحب جو بھی لکھا ہے تفسیر میں وہ پورا منزل من عند اللہ ہے.
اتنا بڑا دھوکہ. آپ کہیے کہ صاحب یہ جو یہ ترجمہ ہے قرآن کا، اور یہ باقی یہ میرے الفاظ ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں. کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. یہی اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں میرے محترم. جب یہاں وار نہیں چلا، اب میرے محترم قرآن کریم میں کیا آیا؟ چلیے آیتیں بتا دیتا ہوں آپ کی تاکہ آپ کو یاد رہے. سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے لکھا میرے محترم، اور یہ ہم لے چکے الحمدللہ. یہ دیکھیں صاحب، آیت نمبر ہے 80. آیت نمبر 80 میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. ریزن بھی بتا دیا، لیشتروا به ثمنا قلیلا. دنیا کے مفادات اور فن چاہیے میرے محترم، اور کچھ نہیں. سارا دنیا کا مسئلہ ہے معاش، فن چاہیے، پیسے چاہیے. اتنی بڑی جرت کرتے ہیں. یہ پہلا وار. 3 وار یاد رکھیے. نمبر 2 آئیے سورہ آل عمران میں میرے محترم، سورہ آل عمران میں آئیے، اور یہاں دیکھیے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، البتہ ان میں سے ایک گروہ ہے. یہ آیت نمبر 78 میرے محترم، آل عمران کی 78. وہ کیا کرتے ہیں؟ یلوون السنتہم بالکتاب. یلوون، یہ دیکھیے، لوا موڑنا، تو موڑتے ہیں اپنی زبانیں بالکتاب، کتاب الہی کی تعلیمات دیتے وقت اپنی زبان کو موڑتے ہیں. تو صاحب زبان کو تو موڑنے سے انسان بول نہیں سکتا. یہ محاورہ ہے میرے محترم. زبان کو نہیں موڑتے، تعلیمات الہی کو موڑتے ہیں. جی، اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن دے کر، اپنی مرضی کا مفہوم دے کر. یہی تو ہو نا زبان کو موڑنا، یعنی تعلیمات الہی کو ٹویسٹ کرتے ہیں میرے محترم. اور بتا دیا، پڑھ لیجئے 78 آرام سے پڑھ لیجئے گا. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ اس کو آپ کتاب الہی سمجھو. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ کتاب الہی کا حصہ نہیں ہے. مگر کوئی نہیں کہتا. اور آگے فرمایا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں ہی ہیں. آج جس کو دیکھو ماشاءاللہ قرآن کی تفسیر و تشریح کر رہا ہے، یہ لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ صاحب ہم جو کہہ رہے ہیں یہ نبی اعظم سرور کائنات محمد مصطفیٰ فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. حالانکہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں. میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر قرآن نہیں کیا میرے محترم. جی، بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، کتاب التفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے. کیا میرے حبیب صاحب نے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت بیان کی ہے؟ ہرگز نہیں. میرے محترم 15 سے 20 الفاظ ہیں صرف. کتنا؟ پڑھ لیجیے. مفتی اعظم شیخ گوگل بھی موجود ہے، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. کتاب بھی سستی، بہرحال جو خریدنا چاہتے ہیں خرید لیں، ہیں جس کے پاس وہ چیک کر لے. کتاب التفسیر پڑھ لیجیے، دیکھ لیجیے. میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی آیات کی تفسیر کی؟ کسی آیت کی نہیں، الفاظ. اور وہ 15 سے 20 الفاظ صرف. تو یہ باقی تفسیر جو شو کیا جاتا ہے کہ منزل من عند اللہ ہے، ہمارے عالم نے فرمایا، حضرت جی فرما رہے ہیں، فلاں شیخ الاسلام فرما رہے ہیں.
اتنا بڑا بہتان اللہ تعالیٰ پر صرف چند ٹکوں کے لیے میرے محترم جی. اصل میں جب تک وہ صاحب کہیں گے نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ ان کو فنڈ نہیں دو گے نا صاحب، تبھی وہ ایسا کہتا ہے. یہ دیکھیں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 78 of آل عمران. آج ہر کوئی یہ کر رہا ہے. آگے اللہ نے فرما دیا، فیصلہ سنا دیا، مگر بہت پیارا فیصلہ ہے، کچھ نہیں کہا. فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں جبکہ ان کو پتہ ہے کہ بات یوں نہیں ہے. ان کو پتہ ہے یہ واو حالیہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں مگر پھر بھی منسوب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا. دنیا میں اجازت ہے میرے محترم، جو چاہے. ماشاءاللہ آج ہر آیت کو بیان کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ صاحب یہ نبی نے فرمایا. نبی نے کہاں فرما دیا بھائی؟ کہاں سے؟ کون سی وحی آ گئی آپ کے پاس؟ آپ کہیں کہ صاحب یہ میں نے سمجھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے جی. کہیے کہ غلط بھی ہو سکتی ہے. فیصلہ مت کیجئے کہ بس ماشاءاللہ جو آپ نے سمجھایا وہ حرف آخر، اب اس کے خلاف اگر اس پہ کوئی اعتراض کرے تو واجب القتل ہو جائے گا. یہی سکھایا گیا. ابن تیمیہ جی اور وہابیزم یہی تعلیم دی گئی کہ آپ ہوتے کون ہیں. اگر ابن عبد الوہاب نے، ابن تیمیہ نے اگر کوئی بات کہہ دی اپنی مرضی سے، اس کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کر سکتا نا. توحید کی تقسیم بدعتی تقسیم کر کے چلا گیا وہ انسان اور مسلمانوں کو قتل کر کے چلا گیا. آپ نہیں کہہ سکتے. ابن تیمیہ نے جو سمجھا وہ حرف آخر، ابن عبد الوہاب نے جو اعوذ باللہ جو دین کی تعلیم دی، قتل و غارت گری کی تعلیم، وہ حق ہے. کچھ فنڈ وہاں سے آتا ہے نا صاحب، سارا مسئلہ فنڈ کا ہے صاحب. اللہ تعالی ہمیشہ یہ دعا کرنے اللہ تعالی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. بس میرے محترم، یہ محتاجی بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، حفاظت فرمائے. دو ہو گئے میرے محترم. تیسرا وار یہ ہے چھپاتے ہیں. نہیں موقع مل رہا اپنے ہاتھ سے کچھ لکھنے کا، نہیں موقع مل رہا، پکڑ لیں گے لوگ، نہیں موقع مل رہا تعلیمات الہی کو ٹویسٹ کرنے کا، اپنی زبان سے اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کرنے کا موقع نہیں مل رہا. تیسرا وار کیا کرتے ہیں جو بار بار قرآن کریم میں آتا ہے، یکتمون. اب وہ چھپاتے ہیں. اب وہ بہت ساری باتوں کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. ہٹاؤ، لوگوں کو بس یہ باتیں بتاؤ، بس یہ باتیں، بس یہ بات. لوگوں کو سمجھاؤ دین بس یہی ہے. جیسے ہم سمجھا گئے نا، پورا دین ظاہری گٹب میں ہے. بس ظاہری گٹب بنا لو، بن جاؤ گے صحابہ کرام جیسے. اندر بل جتنا بغض رکھتے ہو، اندر آپ کے دل میں کتنا سیاہ اندھیرا ہو، کوئی فرق نہیں، گٹب آپ کا صحیح ہونا چاہیے. یہ سکھایا گیا نا، یہ سکھایا گیا. ورنہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اگر جی معاملات اور اخلاقیات دیکھ لیجئے ہمارے مسلمانوں کے، ماشاءاللہ چھپاتے ہیں. تو میرے محترم کیا چھپایا جاتا ہے؟ بتا دیا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. اچھا پھر اب آئیے دیکھیے وجہ کیا ہے میرے محترم. بغین، قرآن نے بتا دیا یہ کیوں ہو رہا ہے میرے محترم. بغین. اب آپ رک جائیے،
بغا یبغی، بغا کوئی بغاوت سے ہے، بغایا، غین یا ہے، بغا، بغا کا مطلب میرے محترم جی حد سے تجاوز کرنا ہے جی. تو میرے محترم ظلم بھی حد سے تجاوز کرنا ہے، یہی ہے نا جی جی. اور عدا یعدو، عدا یعدو یہ بھی زیادتی کرنا ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے. مگر بغا کیا ہے میرے محترم؟ ظلم کیوں نہیں کہا ادھر؟ ظلم بھی تو حد سے تجاوز کرنا ہے نا، ظلم و عدا عدوان، عدا بھی تجاوز کرنا ہے میرے محترم. مگر میرے محترم فرق یہ ہے، یہ قرآن کی عظمت دیکھیے جی جی. بغا کا مطلب میرے محترم حد سے تجاوز کرنا عملی اظہار کرتے ہوئے. البغی هو الظلم العملی او الظلم الذي تظہر آثاره. صرف بیکوز ظلم زیادتی ہو سکتی ہے، اب زیادتی نان فزیکل بھی ہو سکتی ہے، مگر بغا کا مطلب میرے محترم وہ زیادتی جو فزیکل ہو، فزیکل زیادتی کو میرے محترم جی، کسی کو دھکا دینا، کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا، کسی کو گھر سے نکال دینا، یہ ہے فزیکل زیادتی. قرآن نے بتا دیا کہ کیوں کرتے ہیں بغین جی. یہاں جو ہے یہ مفعول لاجلہ نہیں ہے، یہاں حال آ رہا ہے، حالت ہوتی ہے کہ وہ بغی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، اور مقامات میں بھی بتاؤں گا آپ کو، وہ مفعول لاجلہ کے شکل میں آتا ہے. کیوں کرتے ہیں یہ عمل؟ اس لیے مفعول لاجلہ لیں گے انشاءاللہ شاید. اچھا، اب آپ فرق سمجھ گئے؟ بغین کا مطلب ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں جی، فزیکلی اپنے ہاتھ سے. کب کرتا ہے انسان؟ کب انسان آتا ہے جی ہاتھا پائی پر؟ کب آتا ہے؟ جب اس کے مفادات کا مسئلہ ہوتا ہے جی. ارے صاحب ٹھیک ہے، ہمارا آپ کا نظریاتی اختلاف ہے، آپ کا یہ اوپینین ہے، ہمارا یہ اوپینین ٹھیک ہے، مگر وہ نظریاتی اختلاف فزیکلی شکل اختیار کر جائے، ہاتھا پائی تک آ جائے، یہ کیا ہے؟ اس میں اضافہ کرنا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ان کو لگتا ہے کہ مفادات اب خطرے میں آ گئے ہیں، اب فزیکلی ٹکراؤ پیدا کرنا پڑے گا، لوگوں کو لڑوانا پڑے گا، لوگوں کی لاشیں بچھوانا پڑیں گی، لوگوں کی لاشوں کا ڈھیر اب لگانا پڑے گا. اس پر پھر کھڑے ہو کر اپنی سیاست اور اپنی میرے محترم حاکمیت اور اپنی برتری کو ثابت کرنا ہوگا. تو قرآن نے بتا دیا، یہ ان کے اندر کی فیلنگ ہے جی. حق کے انکار کرتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالی نازل فرمایا جی چھپاتے ہیں، اس حال میں کہ وہ بغاوت کی نفسیات رکھتے ہیں اپنے اندر، معاذ اللہ. اچھا، اب آتے ہیں میرے محترم کی بغین کہاں آیا ہے قرآن میں. ٹھیک، دیکھتے ہیں میرے محترم، اور یہ سورہ شورى ہے اور سورہ نمبر ہے 42. ٹھیک، 42 پہ آ جائیے میرے محترم، سورہ نمبر پر، اور آیت نمبر ہے میرے محترم، آیت نمبر ہے 14 ہے میرے محترم، 42 کی 14. ٹھیک، کیا فرمایا گیا؟ سن لیجیے.
وما تفرقوا، اور نہیں وہ ڈیوائیڈ ہوئے، فرقے بنائے، الا من بعد، مگر یہ سوائے یہ، من بعد ما جاءہم العلم، جب ان کے پاس علم آ گیا تھا۔ تو بھائی علم تو جوڑتا ہے، نالج تو ہمیں جوڑتی ہے میرے محترم۔ جب علم آ گیا، نالج آ گئی، تو ہم کو تو جڑ جانا چاہیے، وحدت کی طرف، اتحاد کی طرف آنا چاہیے، جی، یکمٹھی کی طرف۔ مگر فرمایا نہیں صاحب، یہ تفریقہ کرتے ہیں علم آنے کے بعد، نگیٹو پہلو، اعوذ باللہ۔ مگر ریزن کیا ہے؟ دیکھ میں بغین بینہم، یہ دیکھیے، یہ مفعول لاجلہ، بغین، یہ دیکھ، بغاوت کرنے کے لیے۔ کیا مطلب میرے محترم؟ ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کے لیے، ضد کی وجہ سے۔ یہاں ضد ہے نا، یہ بھی تو بغی ہے، ضد کرنا۔ اور اصلاً بغی وہی ہے میرے محترم، جی، زیادتی پہ اتر جانا، ہاتھ پائے پہ اتر جانا، معاذ، یہ بغی ہے۔ جب تک وہ ظلمہ کی حد تک رہ سکتا ہے، مسئلہ عدا کر سکتا ہے، عدا یعدو، مگر بغاوت تو فزیکلی ہوتی ہے، قرآن نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے صاحب، اچھا آ گیا۔ اچھا، تو محترم اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہاں بغین، معاذ اللہ، یہ ان کی صورتحال تھی، معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یقیناً میرے محترم، جو حق کو چھپائے گا، جو کتاب الہی کی تعلیمات کو چھپائے گا، یقین وہ کوئی دوسرا دین پیش کرے گا نا میرے محترم۔ سمپل سی بات ہے۔ آپ نے کوئی تو ضابطہ دینا ہے لوگوں کو نا صاحب، آپ نے کوئی تو لوگوں کو گائیڈ لائن دینی، کہیں سے تو آپ نے گائیڈ کرنا ہے، کیجئے۔ مگر جب اسے اپنی مرضی سے گائیڈ کرتا ہے محترم، پھر اختلاف جنم لیتا ہے، بیکوز ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے۔ اسی لیے میرے محترم پھر وہاں بغین، پھر وہاں بغاوت کا ایلیمنٹ شامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ آگے چلیں، فرمائے ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ یہاں بھی پھر ایک اور مصدر مؤول آ گیا، جملہ اسمیہ مبتدا، ان ينزل اللہ، کہ اللہ تعالی نازل فرماتے ہیں، جی، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، علی من یشاء، جس پر اللہ تعالی چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ یہ کیا مسئلہ ہے میرے محترم؟ جی، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ، اب سمجھ گئے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان نافرمان لوگوں کا دوسرا مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، جی جی، گمراہی کا دوسرا مسئلہ۔ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ کہ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، بغاوت ہے، اس حال میں کو بغاوت رکھتے ہیں اپنے اندر، ظلم و زیادتی کرنے کی تیار ہیں فزیکل لحاظ سے، آپ کے سامنے لڑوایا جاتا ہے، دین کے نام پہ لوگ لڑتے ہیں خیر کے ساتھ، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، بھائی نئی بات نہیں ہے، پلیز، تاریخ ہماری پوری اسی پہ مشتمل ہے۔ دوسرا ان کا جرم کیا ہے میرے محترم؟ ان ينزل اللہ من فضلہ، کہ نازل فرماتے ہیں اللہ تعالی اپنے فضل میں سے، علی من یشاء، جس پہ چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ اس کو ہم سمجھیں گے میرے محترم۔ پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ کس پہ نازل فرماتے ہیں؟ یہ عام بات نہیں ہو رہی میرے محترم، یہ خاص بات ہو رہی ہے انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے، جی جی، انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے۔ کیا مطلب؟ یعنی ماشاءاللہ نافرمان لوگ اتنے حد سے بڑھ گئے، انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا، ایک نیا اعتراض انہوں نے نکالا۔ دیکھیے
کیا ہے وہ؟ سن لیجئے. آئیے سورہ الزخرف کی طرف چلتے ہیں میرے محترم. سورہ الزخرف اور یہ سو نمبر ہے 43 میرے محترم. جی 43 ہے سورہ الزخرف. اور یہاں دیکھیے یہ لوگ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں نافرمان لوگ. جی انتہا دیکھیے کہہ رہے ہیں. یہ آیت نمبر ہے میرے محترم 31. آیت نمبر 31 کہہ رہے ہیں وقالوا، اور وہ کہہ رہے ہیں لولا نزل، یہ کیوں نہیں نازل ہوا، ھذا القرآن، یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، علی رجل، ایک آدمی پہ، من القریتین عظیم، دو بستیوں میں سے جو کوئی عظیم آدمی ہے اس پر یہ قرآن نازل ہوتا. دیکھا آپ نے، یعنی انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر جیسے اگر قرآن نازل کرنا ہی تھا تو کسی اور پہ نازل کرتے، کسی اور عظیم شخصیت کو ڈھونڈ لیا جاتا. وائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پتا آپ کو پھر کیا چلا؟ بہت بڑی بات آ رہی ہے میرے محترم. جی بہت بڑا سبق ہے اس میں میرے محترم. تو میرے محترم یہاں ان کو اعتراض، اب کس بات پہ انہوں نے ایک نیا اعتراض نکالا کہ چلیے صاحب ہم مان لیتے دین بھی صحیح ہے، قرآن بھی صحیح ہے، مگر ہمیں جھگڑا ہے اس شخصیت پر. اب شخصیت پہ آ گئے کہ ہمیں شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ جھگڑا ہے. جی شخص نبی سے جھگڑا ہے. اگر قرآن نازل کرنا ہی تھا تو کسی اور دو بستیوں میں، یہ ایک محاورہ ہے. اب اس کی روایت لانے کی ضرورت نہیں کہ کون سی وہ دو بستیاں ہیں اور وہ کون سے دو عظیم آدمی تھے یا کون سا عظیم آدمی تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا، محاورہ ہے. کوئی بھی دو بستیاں، کوئی بھی دو بستیوں میں سے جو عظیم کوئی تھا، ایک عام بات ہو رہی. مطلب اصل مقصد کیا ہے کہ ان پہ کیوں نازل ہوا، کسی اور پہ کیوں نازل نہ ہوا. اس بات کو یاد رکھیے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا اب آئیے میرے محترم آیت نمبر 105 پہ آئیے، سورہ بقرہ میں ہی آگے جو چل لیجئے. اور یہاں دیکھیے فرمایا جا رہا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے حق کو چھپانے والے من امت محمدیہ میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین. اور مشرکین کون ہیں؟ یہود اور نصارہ، دونوں مشرک ہیں. قرآن سے ثابت کر دیا آپ کے لیے، مشرکین یہود النصارہ ہیں، یہودی نہیں، صرف دونوں یہود النصارہ مشرک ہیں. اچھا ان ینزل، یعنی یہود اور کرسچن کیا نہیں چاہتے، یہ دیکھ، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ آپ پہ نازل ہو کوئی خیر آپ کی رب ذوالجلال کی طرف سے. اب یہاں علیکم یہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. مراد کون ہے میرے محترم؟ مراد کون ہے؟ رسول اعظم، میرے حبیب، میرے آقا، جی سرور کائنات، فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم. بیکوز تنزیل، قرآن کی تنزیل کی بات ہو رہی ہے نا صاحب، قرآن کی تنزیل. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، رویل پروناؤن، ہمیں سکھانے کے لیے. تو اینزل علیکم جمع کا صیغہ ہے، مگر اصل مراد ینزل علیکا. اب اس سے پہلے آیت بھی 104 وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ابھی رک جائیے، چلیے. اینزل علیکم من خیر من ربکم، جمع کا صیغہ مگر مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جواب دیکھیے آیا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالی خاص کرتے ہیں اپنے رحمت کے لیے جس کو چاہتے ہیں، یعنی اپنے رسالت اور نبوت کے لیے اللہ تعالی یختص یعنی چنتے ہیں، خاص کرتے ہیں چنتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم،
اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والے ہیں. اچھا، اب آئیے میرے محترم، آتے سورہ حج کی طرف آتے ہیں جی. اس کا پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے سورہ آل عمران کی طرف. یہاں دیکھیے میرے محترم، یہاں فرمایا گیا سورہ حج میں 22 ہے، اخیر کی آیات کی طرف آئیے. سورہ حج ہے اور آیت نمبر، سورہ حج 22 اور آیت نمبر ہے میرے محترم 75. فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، خاص کرتے ہیں، چنتے ہیں اپنی نبوت کے لیے، اپنے کاموں کے لیے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے. تو پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ آپ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ قرآن فلاں عظیم دو بستیوں میں سے کسی عظیم انسان پہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، کیوں رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، یہ اعتراض کیوں کیا گیا، بتاؤں گا آپ کو. رک جائیے، اللہ اس کو جواب دیجیے کہ صاحب آپ کا کنسرن نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چنتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو، آپ کا کوئی تعلق نہیں. آپ کو تو کہا گیا اگر آپ چاہیں بس اتباع کر لیجئے، ایمان لے آئیے اور اتباع کر لیجئے، مگر یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ اس کو نبی بنائیے یا اس کو مت بنائیے. یہ تو نامناسب سا ہو جائے گا. ٹھیک ہے صاحب. اچھا، اب آئیے سورہ آل عمران کی طرف. اب میرے محترم یہ آیت نمبر ہے 73 اور 74. فرمایا قل ان الفضل بید اللہ. فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یختص برحمتہ من یشاء، اپنے رحمت سے خاص کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. تو یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت. یہاں مراد نبوت ہے میرے محترم، اور یہاں فضل سے مراد بھی نبوت ہے، اور فضل عظیم سے مراد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو میرے محترم یہاں یہ بات واضح ہو گئی، اَيُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اپنے فضل کو، اپنے فضل میں سے. وہی بات آ رہی ہے نا، عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں. اللہ فضل سے یہاں کیا مراد؟ نبوت. فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنی نبوت سے نواز دیں. یہاں کیا اشارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا نبوت کے لیے اور آپ کو نبوت سے نوازا، مگر برداشت ان کو نہیں. اب سن لیجئے، اب ایک اور آیت، پھر بات اپنی مکمل کرتے ہیں. سن لیجئے، فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. سارا مسئلہ حسد کا ہے. یہ عجیب حقیقت ہے میرے محترم. میں اگر کسی کو برا کہہ رہا ہوتا ہوں تو کیا اس لیے برا کہہ رہا ہوتا ہوں کہ وہ برا ہے؟ شاید نہیں. میں اس لیے برا کہہ رہا ہوتا ہوں اس لیے کہ مجھے حسد ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ وزیر بن گیا اور میں ابھی اپنے گھر میں بھی میری عزت نہیں ہے. اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے اور ابھی تک میں زمین پہ سوتا ہوں. میں محروم ہوں اور اس کو سب کچھ مل گیا. آج آپ دیکھ لیجیے، جب بھی کوئی گفتگو ہوتی تو صاحب آپ میٹرز پہ گفتگو کیجئے نا، سلوشن دیجئے، مگر شخصیات پہ گفتگو ہوتی ہے
کہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ حسد اور جیلسی اور حسد کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، مگر لیگلی یہ سکھایا گیا. جیسے غیبت کرنا لیگل ہو گیا ہماری شریعت اسلامی میں، سب کچھ لیگل ہو گیا، قتل کرنا بھی لیگل ہے، ہر چیز. اسی طریقے سے حسد کرنا بھی لیگل ہو گیا. جب کوئی انسان کسی کی برائی کر رہا ہوتا ہے تو غیبت بھی یقیناً کر رہا ہے، اور حسد کے نتیجے میں کر رہا ہے. اس کو یہ حسد ہے کہ یہ اتنا بڑا کیسے بن گیا، اس کو اتنا بڑا عہدہ کیسے مل گیا، مجھے نہ ملا. بس وہ اس حسد کے نتیجے میں بات کرتا ہے. میرے محترم، قرآن نے بتا دیا، میرے محترم بتا دیا نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ قرآن منظور تھا، مگر اگر مجھ پہ نازل ہوتا تو مجھے منظور ہوتا یہ قرآن. اس بات کو بتائیں گے. ابھی ایک اور اچھی آیت باقی ہے سورہ الاسراء کی، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بتاؤں گا. بس یہاں رکتے ہیں، اور بھی انشاءاللہ اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ اگلے ہفتے بتائیں گے آپ کو. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.